چیخیں مارتے ہوئے حوریہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے فوراً لائٹ جلا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں اس کا چہرہ پسینے سے ارک آلود ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر اپنا پسینہ صاف کیا، پھر موبائل فون اٹھا کے گھڑی میں دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، روزانہ رات کو اسی وقت وہ ایک خواب دیکھا کرتی تھی۔ تھک ہار کے وہ دوبارہ تکیے پہ سر رکھ کے لیٹی، لیکن وہ خوف ابھی تک اس کے حواسوں پہ سوار تھا۔ وہ کوئی سایہ تھا جو اس کے وجود پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے وجود کے نازک حصوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ کر دانتوں سے نشان بنانے والا سایہ۔ کون تھا وہ؟ کس کا تھا وہ؟ کیوں وہ ہر رات خواب میں اپنے آپ کو بے بس دیکھتی تھی؟ اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ کچی پکی نیند میں چلی گئی، اور پھر اسے ایسے ہی محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے ہوں۔ وہ گرم گرم انگلیوں کا دہکتا ہوا احساس اسے اپنے دل کے بالکل نزدیک محسوس ہو رہا تھا، اور پھر ایسے لگا جیسے کسی نے بہت شدت کے ساتھ اس کے وجود کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہو۔ نہ نیند گہری تھی، نہ وہ جاگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ سائے سے اپنے وجود کو چھڑوا نہ سکتی ہو۔ وہ ایک بار پھر گھٹی گھٹی آوازوں میں چیخنے لگی، اور جب وہ سایہ اس پر پوری طرح سے حاوی ہوا تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ دیوانوں کی طرح اپنے بستر پر سے اٹھی اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اچانک ہی لاؤنج کی لائٹس کھلیں، اور پھر اس کی نظر اپنے بھائی پہ پڑی جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ، کیا ہوا؟ کیوں دیوانوں کی طرح چیخ رہی ہو؟ اس کے بھائی کے انداز میں پریشانی سے کہیں زیادہ کوفت تھی۔ بھائی کے پیچھے ہی بھابھی کھڑی تھیں جو اسے خون خوار نگاہوں سے تک رہی تھیں۔ حوریہ، تمہاری ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی۔ تم نے ہمارا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سکون کی نیند سوتے نہیں ہے، تم چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہو۔ اچھی طرح سمجھ آتا ہے ہمیں، تم یہ سب جان بوجھ کے کرتی ہو نا۔ تم چاہتی ہی نہیں ہو ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ بھابھی کے کڑوے کسیلے جملوں نے اس کی جان نکال لی تھی۔ وہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے والے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اور اب اس کی بھابھی اس کی اوقات اسے یاد دلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے اس نے صفائی دی کہ اس نے بھیانک خواب دیکھ لیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا بھائی منہ میں بڑبڑانے لگا، یہ تو روز کا تماشا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ روز ہی تم خواب دیکھتی ہو، پھر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہو۔ میں تو بابا سے 1000 بار کہہ چکا ہوں تمہیں کسی نفسیاتی ہسپتال میں بھرتی کروائیں، تاکہ کم سے کم ہمارے گھر کا سکون خراب نہ ہو۔ اس کا بڑا بھائی اسے ہی برا بھلا کہتے ہوئے کمرے کا رخ کر گیا۔ بھابھی نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ بھی اپنے شوہر کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ حوریہ اپنی جگہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی کے رویے نے ہمیشہ اسے تکلیف پہنچائی تھی، جو اس کی اذیت سمجھنے کے بجائے اسے نفسیاتی قرار دے دیا کرتے تھے۔ وہ وہیں سر پکڑ کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گھبرا کے اس نے سر اٹھایا تو اس کے بابا ویل چیئر پہ بیٹھے اس کے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ان کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ حوریہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا دعائیں پڑھ کے سویا کرو، کیا تم دعائیں نہیں پڑھتی؟ بابا کی بات سن کے حوریہ زار و قطار رونے لگی۔ بابا، میں سب کچھ پڑھ کے سوتی ہوں، ساری دعائیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں یہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بیٹی، اگر برا نہ مانو تو اپنے بھائی کی بات مان لو۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی الجھن ہے جو تمہارے دماغ میں ہے، اور اسے کوئی ڈاکٹر ہی صحیح کر سکتا ہے۔ شاید تمہیں نیند کی دوائیاں دے کے وہ تمہاری نیند بہتر کر دے، اور اس طرح یہ خواب تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ بابا کی بات پہ حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آنکھوں سے 2 آنسو پھسلتے ہوئے گردن تک چلے آئے۔ بابا، آپ کو بھی لگتا ہے میں نفسیاتی مریض ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خواب دیکھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ حوریہ، کسی ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا اعتراض ہے؟ دن بدن تمہارے بھائی بھابھی تم سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہارا بھائی
کئی بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ تمہیں کسی نفسیاتی ہسپتال میں بھیج دوں۔ جب تک مجھ میں ہمت ہے میں تمہاری خاطر کھڑا ہوتا ہوں، لیکن اب اس بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کے آگے زیادہ ٹک نہیں سکتا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی بھابھی تمہیں خود ہی کسی نفسیاتی ہسپتال چھوڑ آئیں گے۔ تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میری زندگی میں تم اپنا علاج کروا لو؟ بابا نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور پھر اس بات پر زور دیا کہ وہ اگلے ہی دن کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروائے گی۔ حوریہ یہ ماننے کو راضی نہیں تھی کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، لیکن ان خوابوں نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اور اب بھائی بھابھی کا رویہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن اس کے بابا جمشید صاحب اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے اسے ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کا اپوائنٹمنٹ لے کر حوریہ کو شام 5 بجے تیار ہونے کا کہا۔ حوریہ جو سارا دن بہت زیادہ ڈسٹرب رہی تھی، وہ شام 5 بجتے ہی تیار ہو کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ جمشید صاحب نے حوریہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، بلو جینز پہ وائٹ فٹڈ ٹی شرٹ پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ بے انتہا ماڈرن اور نازک حسینہ نظر آ رہی تھی۔ جمشید صاحب نے گہری سانس لی، آہستگی سے کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، تمہیں یہ سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ ان کے لہجے میں زمانوں کی تھکن تھی۔ انہوں نے بچوں کو ہر قسم کی آسائش دینے کے لیے اپنی جوانی داؤ پر لگا دی تھی، بے تحاشا پیسہ کمایا، شہر کے پوش علاقے میں ان کا بڑا سا بنگلہ تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، لیکن نہ ہی وہ بچوں کو سکون دے سکے اور نہ ہی مذہبی تعلیم۔ ان کے دونوں ہی بچے بہت زیادہ ماڈرن اور مذہب سے دور تھے۔ کئی بار انہوں نے حوریہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس طرح کا لباس نہ پہنے، لیکن ان کی بیوی نے اولادوں کی تربیت اسی رخ پہ کی تھی، اسی لیے وہ چاہ کے بھی حوریہ میں تبدیلی نہیں لا سکے تھے۔ ابھی بھی اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت نامناسب محسوس ہوا تھا، مگر پھر اپنی نظریں پھیرتے ہوئے انہوں نے حوریہ کو ڈرائیور کے ساتھ جانے کا کہہ دیا تھا۔ چھوٹا سا پرس اپنے بغل میں لٹکاتے، بابا کے ماتھے کو چومتے، وہ ڈرائیور کے ساتھ اس بڑے سے ہاسپٹل میں پہنچ گئی جہاں ڈاکٹر سالار سائیکیٹرسٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے کام میں ماہر تھے بلکہ شہر کے مشہور سائیکیٹرسٹ تھے۔ ان کے کمرے کے سامنے پہنچ کر حوریہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس کے اپوائنٹمنٹ کا وقت ہو چکا تھا، اسے اندر جانا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اپنے خوابوں کو کس طرح ڈاکٹر کے آگے بیان کرے گی۔ اس کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ شرمندگی کا باعث تھی کہ اس کے ہر خواب میں وہ اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے حوالے محسوس کرتی تھی۔ کوئی سایہ نہ صرف اس کے وجود پر حاوی ہوتا تھا بلکہ انتہائی بے باکی سے اس کے وجود کو پوری طرح پامال بھی کیا کرتا تھا۔ انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے وہ بے انتہا بے چینی کے عالم میں دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی کہ ایک نرس اس تک آئی۔ پھر نرس اسے ساتھ لے جا کر ڈاکٹر سالار کے سامنے رکھی کرسی پہ بٹھا دیا۔ حوریہ اس کمرے کو دیکھ کر بے انتہا حیران رہ گئی تھی۔ یہ ہرگز بھی کسی ڈاکٹر کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نارمل ڈاکٹر کے کمرے کی طرح یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کمرے کی ڈیکوریشن ایسی تھی جیسے یہ کسی خوبصورت پہاڑی کے ساتھ جڑا ہوا کوئی ہل اسٹیشن ہو۔ ہر طرف گرینری، پودے، چیئرز بھی بے انتہا کمفرٹیبل صوفہ ٹائپ تھیں۔ اس کے اور ڈاکٹر کے درمیان جو ٹیبل تھی وہ لکڑی کی خوبصورت راؤنڈ ٹیبل تھی جس پہ ایک چھوٹی سی میٹل کی سائیکل رکھی ہوئی تھی۔ حوریہ کی آنکھیں خود بخود سائیکل پہ ٹک گئیں۔ بے اختیار وہ سائیکل اٹھائے اسے غور سے دیکھنے لگی، جبکہ ڈاکٹر سالار خاموشی سے سینے پہ ہاتھ لپیٹے اس کے تاثرات کو نوٹ کر رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر سالار کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ ڈاکٹر سالار ایک 55 سال کے ادھیڑ عمر آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے کیسز دیکھے تھے، اور ایک بار پھر وہ ایک نیا کیس شروع کرنے جا رہے تھے۔ حوریہ کی آنکھوں میں جھانکتے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حسین اور خوبصورت لڑکی کے ماضی میں کچھ تو ایسا ہے جو اس کی زندگی کو بے رنگ کر رہا ہے۔
چند لمحوں بعد حوریہ کو ان کی نظروں کا احساس ہوا تو وہ سائیکل کو جگہ پر رکھ کر ڈاکٹر سالار کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سالار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مس حوریہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ سر سے پاؤں تک حوریہ کے حسن کو تکتے ہوئے ڈاکٹر سالار نے بڑی سادگی سے اس کی تعریف کی تھی، لیکن ان کی نگاہوں نے حوریہ کے آر پار کا جائزہ لے لیا تھا۔ وائٹ جرسی کی فٹ ٹی شرٹ میں جس طرح اس کی خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی، ڈاکٹر سالار کی نظریں بار بار اس کی گردن پہ پڑ رہی تھیں۔ اپنے بارے میں آپ خود کچھ بتائیں، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہاں آنا پڑا؟ ہاتھ میں پینسل اور نوٹ پیڈ لیے انہوں نے حوریہ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے روزانہ رات کو خواب آتے ہیں اور ان خوابوں کی وجہ سے میری زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سالار نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ڈاکٹر نہیں کہیں گی، آپ اور میں دوست ہیں، آپ مجھے سالار کہیں، اور بے تکلفی کے ساتھ جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو آپ محسوس کرتی ہیں، آپ وہ مجھے بتائیں۔ آپ کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات سے آپ بے فکر رہیں کہ آپ کی کوئی بھی بات اس کمرے سے کہیں باہر جائے گی۔ ڈاکٹر سالار نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے بھروسہ دلایا تھا۔ ان کے اس طرح سے ہاتھ رکھنے پہ وہ ایک دم سے پریشان ہوئی، لیکن وہ ڈاکٹر تھے اس لیے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ کس طرح کے خواب دیکھتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سالار کے سوال نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے خوابوں کا مرکز کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر سالار نے اپنی چیئر اس کے قریب کی اور اس کے بالکل نزدیک ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے ہاتھوں کو دھیرے سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ حوریہ، میں دوست ہوں تمہارا، بتاؤ کیا دیکھتی ہو خواب میں؟ ڈاکٹر سالار کی آواز میں نرمی اور محبت پوری طرح سے گھل گئی تھی، اور حوریہ کی آنکھوں سے ایک لمحے میں کئی آنسو بہہ نکلے۔ جب سے میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تب سے میں مستقل یہ خواب دیکھنے لگی ہوں۔ ماما کی ڈیتھ سے پہلے بھی کبھی کبھی ایسے خواب آتے تھے، لیکن اب تو روز آتے ہیں۔ سسکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے اس نے اپنی بات پوری کی۔ ڈاکٹر سالار اس کی بات پر چونکے۔ کیا دیکھتی ہو خواب میں؟ اس کی تھوڑی کو پکڑتے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کر لیا اور اس کی آنکھوں کی شفافیت میں جھانکنے لگے، مگر حوریہ بالکل خاموش ہو گئی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اتنی آسانی سے وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ حوریہ، میں جانتا ہوں کہ اپنی زندگی کے راز کھولنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرو گی۔ دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، اور اس وقت تک دیکھتی رہو جب تک میں تم سے سوال نہ کروں اور تمہاری زبان سے خود بخود جواب نہ آئے۔ ڈاکٹر سالار نے اسے آہستہ آہستہ ہپنوٹائز کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے حواسوں سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان حرکت کر سکتی تھی، لیکن دماغ پوری طرح ڈاکٹر سالار کا تابع ہو چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، کل رات خواب میں کیا دیکھا تھا؟ ڈاکٹر سالار نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر سے سوال پوچھا۔ وہ ایک سایہ تھا، ایک مرد کا سایہ، وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حوریہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ کچھ بھی محسوس نہ کر سکتی ہو۔ کہاں بیٹھا تھا؟ جسم کے کون سے حصے پہ؟ ڈاکٹر سالار ایک دم دلچسپی سے پوچھنے لگے۔ ان کی نگاہیں پوری طرح حوریہ کا جائزہ لینے لگیں۔ یہاں، حوریہ نے پیٹ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کیا کیا اس سائے نے؟ ڈاکٹر سالار کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ میرے نزدیک آیا، میرے لبوں کو بری طرح سے چومنے لگا۔ ڈاکٹر سالار کی نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹھہر گئیں۔ گلابی خمدار ہونٹ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر سالار اس کے تھوڑا اور نزدیک ہو گئے۔ اس نے یہاں ہاتھ رکھا اور زور سے میرے وجود کو اپنی مٹھی میں جکڑ کے دبایا۔
حوریہ نے ایک ہی جست میں جملہ مکمل کیا۔ ایسے نہیں حوریہ، بتاؤ کہاں، کس جگہ؟ حوریہ نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے نزدیک رکھا۔ ڈاکٹر سالار کے حلق میں گلٹی سی ابھری، ایک عجیب سا احساس دل میں جنم لینے لگا۔ تو وہ سایہ یہاں تم پہ حملہ آور ہوا؟ ڈاکٹر سالار نے اپنی انگلی اس کے دل کے نزدیک رکھی اور دھیرے دھیرے اسے حرکت دینے لگے۔ وہ صرف سر ہلا کے رہ گئی۔ آگے بتاؤ، آگے کیا دیکھا؟ ڈاکٹر سالار کی نظریں اس کی ٹی شرٹ کے گہرے گلے سے آر پار ہونے لگی تھیں۔ اس نے میری گردن پر اپنی دانتوں سے دباؤ ڈالا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حوریہ نے گزری رات کا خواب مکمل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سالار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تیزی سے نوٹ پیڈ پہ چند لائنیں لکھ کے انہوں نے حوریہ کو واپس اس کی نارمل حالت میں کر دیا۔ ہپناٹائز کا اثر ختم ہوا تو وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا اسے کچھ بھی علم نہیں تھا، نہ ہی ڈاکٹر سالار کے سوالوں کا، نہ ان کی بے باک نگاہوں کا، اور نہ ان کی حرکتوں کا۔ حوریہ ٹھیک ہے آپ؟ ڈاکٹر سالار نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے اپنی کرسی کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور محبت سے اس سے پوچھنے لگے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ کچھ لمحے پہلے کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو ہپناٹائز کیا تھا تاکہ آپ سے آپ کی مشکلات کے بارے میں سوال کر سکوں۔ آپ کو بہت سارے سیشنز کی ضرورت ہے۔ ماضی کی کچھ گرہیں ہیں جو اگر سلجھ جائیں گی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ فی الحال میں آپ کو کچھ میڈیسن دے رہا ہوں، لیکن یہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے۔ آہستہ آہستہ جب میں سب کچھ جان لوں گا تو پھر پوری طرح سے آپ کا علاج شروع ہوگا۔ کچھ طاقت کی اور کچھ ذہنی سکون کی دوائیاں لکھ کر ڈاکٹر سالار نے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جلدی سے اپنا پرس بغل میں لٹکائے، پرچہ ہاتھ میں پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ ڈاکٹر سالار نے گہری سانس بھرتے کرسی سے ٹیک لگایا تھا۔ تھک کے آنکھیں بند کیں تو حوریہ کا خوبصورت وجود ان کے ذہن پہ سوار ہونے لگا۔ اندر کی تشنگی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ 55 سال کی عمر میں بھی وہ تنہا تھے، پڑھے لکھے تھے، قابل ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھی ان کے جذبات بے لگام ہو جاتے تھے۔ سرپٹ گھوڑے کی طرح وہ اپنے جذبات کے دھارے میں بہتے چلے جاتے تھے، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ حوریہ کا نازک وجود، اس کے جسم کے نشیب و فراز ان کے اندر کے بے چین مرد کو جگا چکے تھے۔ اس کا آر پار ہوتا لباس اور نسوانی حسن ڈاکٹر سالار کی احساس محرومیوں کو جگا رہا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک عورت کی کمی تھی جو ان کی تھکن کو اتار پاتی۔ شاید حوریہ ہی وہ لڑکی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے سالوں کی تھکن کو اپنے کندھوں سے اتار کر اس میں منتقل کر سکتے تھے۔ اس سوچ کے آتے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتے تھے کہ حوریہ کے والد بیمار ہیں، معذور آدمی ہے، اس کے بھائی اور بھابھی اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ اس وقت دنیا میں بالکل تنہا تھی، اور اسی تنہائی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کے نیکسٹ ڈے کا ہی سیشن رکھ دیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ایک ہفتے کا گیپ دے کے مریضوں کو بلایا کرتے تھے۔ بے صبری کے ساتھ انہیں اگلے دن کا انتظار تھا۔ حوریہ ان کے کمرے سے باہر نکلی تو جلدی سے دوائیوں کا پرچہ اپنے پرس میں ڈال دیا۔ تیزی سے ہسپتال کے احاطے سے نکلتے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحے جب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی تو ڈاکٹر سالار نے اس سے کون سے سوال پوچھے تھے اور اس نے کیا جواب دیا تھا۔ کیا اس نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا تھا؟ یہ سوچ کے وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل فون پہ کال آنے لگی۔ اس نے پرس میں سے فون نکال کے کان سے لگایا تو دوسری طرف اسامہ تھا جو اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ حوریہ کہاں ہو؟ 2 دن ہو گئے تمہیں دیکھا نہیں۔ اگر ابھی اور اسی وقت ملنے نہیں آئی تو میں مر جاؤں گا، حوریہ کو ناراضگی سے کہتے وہ ملنے کے لیے فورس کرنے لگا۔ حوریہ نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اسامہ کو خوشخبری سنائی کہ وہ اس کے آفس آ رہی ہے۔ یہ سن کے اسامہ کے چہرے پہ کئی رنگ بکھر گئے۔
حوریہ نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگایا۔ وہ ہرگز بھی اسامہ کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس سے آ رہی ہے۔ اس کے گھر والے تو اسے نفسیاتی سمجھتے تھے۔ اگر اسامہ بھی اسے نفسیاتی مریض سمجھ بیٹھتا تو وہ کسی بھی صورت اسامہ کی محبت کو کھو نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے سائیکیٹرسٹ والی بات کو چھپا لینے میں ہی عافیت جانی۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی اسامہ کے آفس کے باہر کھڑی تھی، جو کہ ایک بہت ہی قابل بزنس مین تھا اور تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ آفس کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اسامہ کے دفتر میں پہنچی، شیشے کا ڈور کھولتے اس کے روبرو جا بیٹھی۔ اسامہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر اس کے نزدیک آ گیا۔ کتنی بار کہا ہے جانے من ایسے قاتلانہ لباس نہ پہنا کرو، کہیں ایسا نہ ہو شہر میں آگ لگ جائے۔ بے باکی سے اس کے خوبصورت وجود کو اپنی نگاہوں میں اتارتے ہوئے اسامہ نے اسے کمپلیمنٹ دیا تھا اور وہ کھل کے مسکرا دی تھی۔ اچانک ذہن میں ڈاکٹر سالار کے جملے گونجے۔ انہوں نے بھی کچھ اسی انداز سے اسے کمپلیمنٹ دیا تھا۔ اس نے لمحوں میں ہی اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ 5 بجے گھر سے نکلی تھی اور اب تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسامہ کا آفس خالی ہو چکا تھا، وہ بھی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ چلو کسی اچھے سے ہوٹل میں ساتھ ڈنر کرتے ہیں، ساتھ ہی شادی کا پلان بھی کرتے ہیں۔ بس میرا یہ پروجیکٹ فائنلائز ہو جائے تو میں فوراً تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی، لیکن اس کا دل خوش نہ ہو سکا۔ اس کے وہ بھیانک خواب، رات کی تاریکی، اس کی چیخیں، اس کے گھر والوں کا اسے نفسیاتی مریض کہنا، یہ سب کچھ نہ ہی اسامہ کو معلوم تھا اور نہ اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اسامہ کو بتا سکے۔ اس لیے شادی کے نام پہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسامہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ عرصے ٹھہر جاؤ، پوری طرح اسٹیبلش ہو جاؤ تو پھر شادی بھی کر لیں گے۔ اس نے جان بوجھ کے شادی والی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جلدی کیوں نہ ہو جانے من، آپ کو اس طرح سے دیکھ کر ہم پہ جو گزرتی ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اسامہ نے اچانک ہی اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کے اپنے قریب کیا تھا اور حوریہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے پھر اسی سائے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اچانک اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتے اسامہ کو خود سے دور کر کے پیچھے ہٹی۔ اسامہ نے اس کی کیفیت محسوس کی تو پریشان سا ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا حوریہ؟ وہ چند قدم پیچھے ہوئی اور خود کو سنبھالتے ہوئے بس ہاں میں سر ہلانے لگی۔ چلو ڈنر کے لیے نکلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ حوریہ نے بات بدلی اور پھر وہ دونوں ڈنر کے لیے نکل پڑے۔ حوریہ نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا، خود وہ اسامہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ کر کونے والی ٹیبل پر بیٹھتے اسامہ نے پھر شادی کا ذکر نکال دیا۔ میں چاہتا ہوں اب ہم شادی کر لیں۔ ہمیں ڈیٹ کرتے ہوئے 3 سال ہونے والے ہیں۔ پہلے تو میں سیٹل نہیں تھا، لیکن اب میں پوری طرح سیٹل ہو چکا ہوں۔ بھائی بھی چاہتے ہیں کہ اب میرا گھر بس جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میں بہن بھائیوں میں چھوٹا ہوں، اس لیے سب کو ہی میری شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ تم اپنے گھر میں بات کر لو، میں پھر رشتے کے لیے اپنی فیملی کو بھیج دوں گا۔ اسامہ نے محبت سے کہتے اس کے ہاتھ کو تھاما اور حوریہ کو ایسے لگا جیسے زندگی تھم گئی ہو۔ صرف اسامہ کے نزدیک آ کر اسے پکڑنے پر اس کا سانس رک گیا تھا۔ شادی کے بعد کیا ہوتا، اس بارے میں سوچ کر ہی وہ کانپ گئی تھی۔ اسے جلد از جلد اپنا علاج کروانا تھا تاکہ وہ اسامہ کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر سکے، اور اس کے لیے اسے اگلے دن دوبارہ ڈاکٹر سالار کے پاس جانا ضروری تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اپنے علاج کو جاری رکھے گی یا نہیں، اب اس بات پہ مہر لگ چکی تھی کہ اسے اپنا علاج ہر صورت کروانا تھا۔ اس نے بس مسکرا کے اسامہ کے سامنے حامی بھر لی تھی کہ وہ اپنے بابا سے بات کرے گی۔ دونوں نے خوبصورت شام ساتھ گزاری اور پھر وہ واپس گھر لوٹ آئے، لیکن اس نے گھر میں کسی سے بھی اسامہ کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ پہلے اسے خود کو ٹھیک کرنا تھا۔ وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے کمرے میں جاتے ہی اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور سینڈل اتارتی بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند بھی لگ گئی، لیکن پھر آدھی رات کو وہی خواب اس پہ طاری ہونے لگا۔
وہی گہرا کالا سایہ آہستہ آہستہ اس کی جینز کو نیچے کی جانب کھینچ رہا تھا، اور وہ بس بے بسی کی حالت میں یہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ جینز کے بعد اس کی شرٹ کی باری آئی۔ دھیرے دھیرے اس سائے نے ایک ایک کر کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے اور اپنی دہکتی ہوئی انگلیوں سے اس کے وجود پر کچھ لکھا۔ حوریہ کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ اس کا وجود خوف کے عالم میں جھٹکے کھا رہا تھا، لیکن نہ ہی وہ آنکھیں کھول سکتی تھی اور نہ ہی اس خواب سے بیدار ہو سکتی تھی۔ اس سائے نے حوریہ کو کمر سے جکڑ رکھا تھا اور اس کے اوپر حاوی ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری طرح قیدی بنایا تھا۔ وہ مچلتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوششیں کرنے لگی، اور اس سائے نے اچانک ہی پوری طاقت کے ساتھ اس کے وجود میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور وہ چیخیں مارتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئی تھی اور سیدھا کمرے سے باہر بھاگی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی وہ صوفے سے ٹکرا کے گری۔ اس کا سر کانچ کی ٹیبل سے ٹکرا گیا۔ ایک باریک خون کی لکیر سفید ماربل پر بہتی ہوئی آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی تیزی سے اس کے نزدیک آئیں۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بخار ہے تمہارے بھائی کو صبح سے، لیکن تمہیں کیا؟ میں سب سمجھتی ہوں تمہاری یہ ساری چال بازیاں۔ تم چاہتی ہو کہ میں اور تمہارا بھائی یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ تم بابا سے کہہ کے یہ سب کچھ اپنے نام کروا لو۔ بہت لاڈلی بنتی ہو نا ان کی، لیکن یاد رکھنا میرا شوہر اس گھر کا مالک ہے اور جائیداد میں تم سے کہیں زیادہ حصہ میرے شوہر کا بنتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں غازان سے کل صبح ہوتے ہی تمہیں کسی نفسیاتی ہسپتال بھجواؤں گی تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے۔ نفرت سے کہتی، اپنے پاؤں سے لات مارتی، اس کی بھابھی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حوریہ دبی دبی سسکیوں میں آنسو بہانے لگی تھی۔ نہ جانے یہ خواب اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو اس نے کمرے کی لائٹ بھی بند نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ کھول کے ہی دوبارہ سو گئی تھی۔ شکر تھا کہ دوبارہ کوئی خواب اسے نظر نہیں آیا۔ اگلی صبح 12 بجے وہ خود ہی دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے خود کو اسامہ کے لیے ٹھیک کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بھابھی جلد ہی اسے کسی پاگل خانے بھجوا کے دم لیں گی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ وقت پر اپنا علاج کروا لیتی۔ نیوی بلو ٹائٹس پر پنک شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ ڈاکٹر سالار اس کے انتظار میں کتنے بے چین ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر سالار کی نظریں اس کے وجود سے چپک گئیں۔ اس کی ٹائٹس پوری طرح اس کی ٹانگوں پر تنگ تھیں۔ پنک ٹی شرٹ کمر پہ ہی ختم تھی کہ ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی دودیا کمر جھلک رہی تھی۔ سلیو لیس ٹی شرٹ میں اس کے سڈول بازو نمایاں ہو رہے تھے، اور گہرے گلے کی خوبصورتی آج بھی اس کے حسن کو 4 چاند بخش رہی تھی۔ ڈاکٹر سالار کے لبوں پر ایک کھلتی ہوئی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ انہوں نے اسے پہلے ہی اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی ڈاکٹر سالار کے بالکل نزدیک بیٹھ گئی۔ آج وہ ہپناٹائز کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لینے والے تھے۔ اس کی خوبصورتی ان کے اندر بہت سے جذبات کو جنم دے چکی تھی۔ اسے تھوڑی سے پکڑتے اپنے آگے کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ان کے زیر اثر تھی۔ چلو بتاؤ، کل رات خواب میں کیا دیکھا؟ اس سائے نے میری جینز کو نیچے کھینچا اور شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ وہ مدھم لہجے میں گزری رات کا خواب بتانے لگی۔ کون سے بٹن کھولے تھے؟ ٹھیک سے بتاؤ مجھے۔ ڈاکٹر سالار گہری نگاہوں سے اس کی وجود پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ حوریہ نے بے اختیار اپنی ٹی شرٹ کے بٹنز کو کھولنا شروع کیا۔